الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. تو جیسا کہ کل کے درس کے اندر ہم نے اس آیت کی تفسیر پڑھی کہ کیوں اللہ رب العالمین نے ان تین مقامات پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خصوصی سلامتی، امن اور حفاظت کا تذکرہ کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں والسلام علیہ، اور اللہ رب العالمین کی حفظ و امان سلامتی مجھ پر نازل ہو یا ہوئی یوم ولدت، جس دن میں پیدا کیا گیا، جس دن میں اس دنیا کے اندر آیا، و یوم اموت، اور جس دن مجھے وفات دی جائے گی، جس دن میں داعی اجل کو لبیک کہوں گا، جس دن میں اللہ رب العالمین کے ہاں جاؤں گا، و یوم ابعث حیا، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی حفظ و امان سلامتی میرے اوپر نازل ہوئی جب میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا حساب و کتاب کے لیے. تو جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ ان تین مقامات کا ذکر، ان تین مقامات پر خصوصی رحمت، خصوصی سلامتی، خصوصی حفظ و امان کا تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ بندہ یا بندے کو ان تین وقت یا تین ٹائم پر خصوصی حفظ و امان کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ تین مقامات ہیں بہت ہی نازک مراحل ہیں، جیسا کہ ہم نے پچھلے درس کے اندر اس کو پڑھا. اس کے بعد یہاں ایک مسئلہ ہے وَيَوْمَ أَمُوتُ، جس دن میں وفات پاؤں گا. وَيَوْمَ أَمُوتُ، جس دن میں کیا پاؤں گا؟ وفات پاؤں گا. تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں یا ابھی بھی وہ زندہ ہیں؟ تو اس کو ہم کہاں سے لیں گے؟ سب سے پہلے جیسا کہ ہم نے تفسیر کے اندر پڑھا کہ تفسیر قرآن کی جو تفسیر کریں گے وہ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے وہ قرآن کے اندر ڈھونڈیں گے کیا اللہ رب العالمین نے کہیں پر کسی آیت کو مجمل ذکر کیا ہے، اس کے بعد آیت کو مفصل ذکر کیا، کہیں دوسری جگہ مفصل ذکر کیا ہے کہ نہیں. تو اس آیت کو یہاں پر مجمل ہے وَيَوْمَ أَمُوتُ، جس دن میں وفات پاؤں گا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کا تذکرہ اللہ رب العالمین سورہ نساء کی آیت نمبر 156 کے اندر کرتا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. اللہ رب العالمین کہتا ہے وَقَوْلِهِمْ، کہ ان یہود و نصارہ کا قول، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، ان یہودیوں کا قول جو کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، لیکن حقیقتاً کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ نہ تو ان یہودیوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر کے آئے تھے، وما قتلوه، نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر پائے، وما صلبوه، اور جس طریقے سے انہوں نے دوسرے بندے کو پکڑ کر سولی پہ لٹکا دیا، نہ ہی وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، وما صلبوه، اور نہ ہی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن جس بندے کو انہوں نے قتل کیا، جس بندے کو انہوں نے سولی پر لٹکایا، وہ کون تھا؟ انہی میں سے ایک شخص تھا جو سب سے پہلے آگے دوڑتے آیا تھا اور دلالت کر کے بتایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس کی شکل کو تغیر کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کی طرح کر دیا، اور لوگوں نے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آسمان پر اٹھا لیا، اور لوگوں نے اسی بندے کو پا کر کے کہا یہ تو عیسیٰ کی طرح ہے، یہی ہے عیسیٰ، اور اسی کو بندے کو سولی پہ لٹکا دیا، اسی کو قتل کیا. کہتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اختلاف کیے ہوئے ہیں وہ اس کے اندر شک میں ہے. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ان کے پاس کوئی یقین علم نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ سب ایسے وہم و گمان ہے. ہاں
حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو سکتے ہیں, نہیں ہو سکتے, یہ فلاں, ایسے ہی ان کا یہ ہے. یقینی علم نہیں ہے کہ یقینی طور پر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا. وما قتلوه یقینا, بلکہ یقینی طور پر یقین نہیں ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا یا سولی پہ لٹکایا. اس کے بعد اللہ رب العالمین اسی آیت کے آگے ارشاد فرماتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ, بلکہ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا, بلکہ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا, آسمان پر اٹھا لیا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک زندہ ہے. تو یہاں پر جو کہا گیا ہے وَيَوْمَ أَمُوتُ کہ جس دن میں وفات پاؤں گا, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک وفات نہیں پائے ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا ہے اور وہ قرب قیامت نازل ہوں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی کبرا علامتیں ہیں, بڑی بڑی علامتیں ہیں, ان علامتوں میں سے ایک علامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا بھی بتایا ہے. یعنی قیامت کی نشانیاں جو ہیں بڑی بڑی نشانیاں ہیں, ان میں سے ایک نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے. سب سے پہلے علامت خروج الدجال, جب دجال کا خروج ہوگا اور وہ پوری دنیا کا طواف کر چکا ہوگا, پوری دنیا کو اپنے پیروں سے کچل چکا ہوگا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق کے جامع مسجد پر, دمشق کے جامع مسجد پر حضرت دائنے مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فجر کے وقت نزول ہوگا. کب ہوگا؟ فجر کے وقت نزول ہوگا. اور دجال جب سنے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو چکے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں نکلے گا, اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے تعاقب میں نکلیں گے, اور مقام لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسیح الدجال سے مقابلہ ہوگا. اور حدیث کے اندر آتا ہے یذوب کما یذوب الماء فی الملح, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کے دجال ایسے ہی گھل جائے گا جس طریقے سے پانی کے اندر نمک گھل جاتا ہے. اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح الدجال کو کیا کریں گے؟ قتل کریں گے. اور قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام, یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت دنیا سے اٹھائے گئے ان کی عمر اس وقت 33 سال تھی. اور اس کے بعد جب نازل ہوں گے اور مسیح الدجال قتل کریں گے, دنیا کے اندر کتنے سال رہیں گے؟ 7 سال رہیں گے. اس کے بعد ان کی وفات ہو جائے گی, اور جب وفات ہوگی تو اس وقت ان کی عمر کتنی ہوگی؟ 40 سال ہوگی. حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب وفات ہوگی تو اس وقت ان کی عمر کتنی ہوگی؟ 40 سال ہوگی. اور ابھی وہ آئیں گے 7 سال دنیا کے اندر رہیں گے. تو پتہ کیا چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب دنیا سے اٹھایا گیا تو اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ تقریباً 33 سال کی تھی. تو وَيَوْمَ أَمُوتُ, تو اس آیت کی جو تفسیر ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی وفات نہیں پائے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی وفات نہیں پائے ہیں, بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا ہے, اور قرب قیامت نازل ہوں گے, پھر سارا مرحلہ, ساری چیزیں پیش آئیں گی. اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ, کہ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ذَلِكَ الَّذِي قَصَصْنَا عَلَيْكَ, کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے جو ہم نے تم کو بیان کیا, تمہارے سامنے رکھا. یعنی ان کی ولادت کا طریقہ کہ کیسے وہ پیدا ہوئے, کیسے اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا کے اندر لایا, کیسے کیسے سارے مراحل پیش آئے. کہا ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ, یہ عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے, یا یہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے خبر ہے, ان کی ولادت کے تعلق سے اور تمام چیزوں کے تعلق سے. قول الحق, جو کیا ہے؟ سچی بات ہے. لا شک فیہ ولا مریا, اس کے اندر نہ کوئی شک و شبہ ہے, نہ اور کوئی کسی طریقے سے کوئی ملاوٹ ہے, بلکہ کیا ہے؟ حق بات ہے, سچ بات ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسے ہی ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے حضرت مریم علیہ السلام سے پیدا کیا. یہ سچ بات ہے.
الذی فیہ یمترون، اور اے یہود و نصارا جس کے اندر تم شک و شبہ کرتے ہو، یہ شک و شبہ کی بات نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے پورے واقعے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور اللہ رب العالمین ان نصارہ پر رد کرتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کا بیٹا کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو بیٹے کی ضرورت تھی تب اس نے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نعوذ باللہ اللہ رب العالمین تمام چیزیں کیا ہے منزہ اور مبرہ ہے، نہ تو اللہ رب العالمین کو بیٹے کی ضرورت ہے نہ اللہ رب العالمین کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہ اللہ رب العالمین کہہ دیجئے ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ تو اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا، یعنی اللہ رب العالمین صمد ہے، بے نیاز ہے، اللہ رب العالمین کو کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت کوئی درکار کسی بھی چیز طرح کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ، اللہ رب العالمین کے لیے نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے لیے بیٹے کو چنے، بیٹا اختیار کرے، سبحانہ اللہ رب العالمین کی ذات ان تمام چیز سے کیا ہے منزہ اور مبرہ ہے، اللہ رب العالمین کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اذا قضى امرا، لیکن ہاں اللہ رب العالمین کوئی فیصلہ کر لیتا ہے، کوئی حکم سنانا چاہتا ہے یا اللہ رب العالمین کوئی کام کرنا چاہتا ہے فإنما يقول له كن فيكون، تو اللہ رب العالمین کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اللہ رب العالمین کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس چیز کے لیے کیا کہہ دے کن کہہ دے، وہ چیز فوراً بن کے تیار ہو جائے گی، فوراً پیدا ہو جائے گی۔ یعنی اے نصارہ اے یہود جو تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہتے ہو کہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا چنا ہے، اپنا بیٹا بنایا ہے، اللہ رب العالمین اس سے پاک ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین فلاں چیز نہیں پیدا کر سکتا، بلکہ اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے ایسے ہی پیدا کیا، اللہ رب العالمین لفظ کن کے ذریعے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے کہہ سکتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو سکتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو اس طریقے سے پیدا کیا تاکہ اللہ رب العالمین اپنی طاقت کا، اپنی قوت کا اور اللہ رب العالمین اپنی طاقت کا اظہار کر سکے، بتا سکے کہ اس طریقے سے یعنی ہر چیز کو میں کر سکتا ہوں اور مجھے کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ رب العالمین میرا رب ہے، وَرَبُّكُمْ اور اے لوگو تمہارا بھی رب ہے، فَاعْبُدُوهُ اور تم لوگ اسی اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اسی کے سامنے نظر، اسی کے لیے اسی کے سامنے اپنے جبی کو خم کرو، اسی کے لیے رکوع و سجود کرو، اسی کے لیے نظر و نیاز کرو، اسی کے لیے نماز زکوٰۃ ادا کرو، اسی کے لیے حج کرو، اسی کے لیے قربانی کرو، تمام طرح کی عبادات اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرو، وَهَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ اور یہی کیا ہے سیدھا راستہ ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ، تو ان لوگوں نے گروہ، ان لوگوں کی ٹیم، ان لوگوں کی جماعت، ان لوگوں کی ٹکڑیاں کیا ہو گئی فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ، آپس میں ان لوگوں نے کیا کر لیا اختلاف کر لیا، یعنی یہود اور نصارہ دونوں آپس میں اختلاف کر بیٹھے۔ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا کہتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یوسف النجار کا کیا کہتے تھے بیٹا کہتے تھے، اور نصارہ کیا تھا، نصارہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کر بیٹھے۔ بعض لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کہنے لگے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے اللہ ہی ہے جو آسمان پر تھے اب دنیا کے اندر آ گئے ہیں۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں
کہ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کا بیٹا ہے۔ اور بعض لوگ کیا کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ثالث ثلاثہ کہ تین خداؤں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم یعنی وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے انہی لوگوں کے مابین اختلاف ہو گئے۔ بعض ان کی گروہ ہیں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ 71 فرقے میں بٹے، یہود 71 فرقوں میں بٹے، نصارہ 72 میں بٹے، اور میری امت یہ 73 فرقوں میں بٹے گی۔ تو یہود و نصارہ میں بھی کافی فرق ہوئے۔ بعض فرقوں کا اعتقاد رہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین ہے، بعض فرق اعتقاد رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں، اور بعض فرقوں کا اعتقاد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے ثالث ثلاثہ یعنی تین خداؤں میں سے ایک خدا ہے۔ کہتے ہیں فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم کہ ان لوگوں کے لیے کیا ہے ویل ہے، ان لوگوں کے لیے کیا ہے ویل ہے۔ الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا یعنی اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کہا، یا اللہ رب العالمین کا بیٹا کہا، یا ثالث ثلاثہ کہا یعنی تین خداؤں میں سے ایک ہے۔ کب من مشہد یوم عظیم اے من شہود یوم عظیم کی یوم القیامہ، مشہد یوم عظیم سے مراد کیا ہے یوم القیامہ کا جو گواہی والا دن ہوگا، جس دن لوگ تمام کے تمام لوگ حاضر ہوں گے۔ اس دن کیا ہوگا فیصلہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین حساب کتاب کرنے کے بعد ان کو کہاں بھیجے گا جہنم میں ڈالے گا۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین کا صاف صاف کلام آ جانے کے بعد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اختلاف کرتے ہیں اور ان کو فلاں فلاں کہتے ہیں۔ اسمع بهم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین۔ واسمع بهم وابصر یعنی اسمع بهم وابصر وہ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، یوم یأتوننا جس دن وہ لوگ میرے پاس آئیں گے، یوم یقدمون علی اللہ کتنا ہی بہترین ان کا دیکھنا ہے۔ اسمع بهم وابصر اور کتنا ہی بہترین ان کا دیکھنا ہے، کب جب وہ لوگ اللہ رب العالمین کے پاس کل قیامت کے دن آئیں گے۔ لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین لیکن جو ظالم ہوں گے، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے جو بات جہاں پر رکھنی تھی وہاں پر اس کو نہ رکھ کر کے بلکہ اس کے مقام سے ہٹا کر کے دوسرے مقام پر رکھا، ظلم کیا، ان لوگوں کے لیے کیا ہے فی ضلال مبین کھلی ہوئی گمراہی میں ہوں گے۔ اور آج کا درس بس اتنا ہی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔